اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اب آپ بتا دیں کس پہ بیان کریں. آپ خود اپنا مسئلہ بتا دیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. ایک مسئلہ تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں. میں جب مسقط میں تھا تو اپنے گھر والوں کو لے کر گیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ اپنی مجبوری کے ساتھ آئے ہیں مجبوری کے بغیر آئے ہیں. کہنے لگے آپ مجبوری کے ساتھ آئے ہیں یا مجبوری کے بغیر. تو ایک مسئلہ وہ بھی ہے. بہرحال کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی توفیق دے دے. دیکھو بھائی مسئلہ اس وقت پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا کیا ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم جن چیزوں کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں اور آپ جن چیزوں کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ پیسہ آ جائے. پیسہ نہیں آ رہا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا خیال؟ یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے جو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا ماں باپ کے لیے وہ یہ کہ کھلانا پلانا اس کی اسکول یہ ساری ٹینشنیں ماں باپ لینا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے پیدا بھی نہیں ہونے دیتے کہ یہ پیدا ہوگا تو اسکول کے مسئلے ہوں گے تو پیدا ہی نہ ہونے دو. ایک آدھ کافی ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے. ایک آدھ بچہ ہو جائے کیونکہ کم ہوں گے تو مسئلے بھی کم ہوں گے. اسکول کی فیسیں کم ہوں گی. ایک دو ہوں گے ڈھنگ کے ہوں گے تو 8 10 15 20 ٹماٹر بیچیں گے رکشا چلائیں گے. چھوڑو یار اس سے بہتر ہے 2 ڈھنگ کے ہو جائیں. تو یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. پیدائش روکی جاتی ہے کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے پیسے کو ایجوکیشن کو صحت کو. پھر جب پیدا ہو جاتے ہیں تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی. ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ ٹیوشن اسکول میں نمبر کم کیوں آ رہے ہیں. یہ تو پیچھے رہ جائے گا تعلیم میں پیچھے رہ گیا ٹینشنیں لینا شروع کر دیتے ہیں. اف کیا بنے گا اس کا کم بخت تیرے نمبر کم کیوں آ رہے ہیں امتحان میں. اس لیے تو 2 تھوڑی پیدا کیے تھے کہ یہ 2 کا بھی یہ حال نکلے. ایک ہی انڈا وہ بھی گندا کہتے ہیں نا. 2 تو ہم نے اس لیے 2 کے بعد روک لیا تھا کہ 2 تو کم از کم ڈھنگ کے ہوں. اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے اگر ایجوکیشن میں کمال پیدا کر لیا تو جاب کا بہت بڑا مسئلہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک نیا مسئلہ ہے یار. اس کو اچھی جاب مل جائے بزنس مل جائے. وہ نہیں مل رہا تو ایک ٹینشن. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی جاب اگر نہیں ملے تو مسئلہ ہی میں پھر وہ ناکام. وہ کیا ہے؟ ناکام ترین آدمی دنیا کا. ہر طرف سے تانے سننے کو ملیں گے اس کو. ماں باپ الگ تانے دیں گے پڑھا رہتا ہے کسی کام کا نہیں ہے. دوست ویسے ہی دوستیاں ختم کر دیں گے یار چائے کے پیسے بھی ہمیں ہی دینے پڑتے ہیں اس کو جب چائے پلاؤ. آہستہ آہستہ آپ کے ریلیشن کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں بولو نا کمزور. اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو مسئلے بھی ختم نہیں ہوئے. جب پیسہ آیا تو پھر آپ کی شادی ہوگی. شادی کے بعد ایک نیا مسئلہ بیگم کنٹرول میں ہی نہیں ہے. 20 قسم کے بیگم کے مسائل. ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. شادی کی خوشی 1 آدھ سال کی ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ وہ ایک سردار جی اپنی ویڈیو دیکھ کے رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ شاید کوئی فلم میں سین آ گیا جذباتی. سردار جی سے پوچھا جی کیا کوئی جذباتی سین ہے جس پہ رو رہے؟ کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ کے رو رہا ہوں. فری ہو جاتا ہے انسان. پھر اولاد ہے. پھر اولاد کے مسائل. بھائی اس کو پالنا ہے اس کی فیسیں مہنگائی یہ مسئلے چل رہے ہیں نا. اور جب اس اسٹیج پہ انسان پہنچتا ہے تو آگے مسائل کی ایک دنیا کھڑی ہوتی ہے جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے.
جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہ مسائل نہیں ہے، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی۔ وہ سارے مسئلے جو مسئلے تھے نا وہ مسئلے نہیں رہے، اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ سر پہ بال کیوں نہیں آ رہے؟ 40 سال کے بعد بال گرنا شروع، پہلے بال سفید ہونا شروع، یار یہ کیا ہو گیا، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ حکیموں کے پاس جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، یوٹیوب پہ سرچ کرے گا بال کیسے کالے کیے جائیں۔ تھوڑے دنوں میں بال کالے تو دور کی بات، بال ہی نہیں رہتے سر میں۔ آدمی کہتا ہے سفید تھے تو صحیح نا، کوئی ایسی چیز تو تھی جس کو کالا کر سکتا تھا، اب تو وہ چیز ہی گئی۔ اب مسئلہ ہوگا بھائی میرے بال کیسے نکلیں گے سر پہ؟ ابھی بالوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، کہتے ہیں نا گوڈے جواب دے گئے ہیں، گھٹنوں میں پین شروع ہو گیا ہے، کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، بلڈ پریشر، اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں میرا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم انسان ہے، 50 سال میں اس کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل۔ یہ بہت عظیم انسان سمجھا جاتا ہے، بغیر دواؤں کے بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل ہے بھائی، عظیم انسان۔ لوگ اس سے دم کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ 50 سال کے ہو گئے اور آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل۔ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اتنے مسئلے آگے جا کے بالآخر اطلاع آتی ہے کہ حضرت کا انا للہ ہو چکا ہے، حضرت کا جنازہ ہے، اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز جنازہ ہوگا، جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد وہ حضرت قبر میں گئے اور نئے حضرت مارکیٹ میں آنا، جتنے بھی ہم جیسے حضرت ہیں وہ سب اسی طرح مارکیٹ میں آئے، اس پروسیس کو پورا کر کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے۔ یہ کیا کوئی زندگی ہے میرے بھائی؟ بولو نا۔ یعنی جس کے مسئلے پورے ہو گئے وہ بھی انجام کیا ہے؟ موت۔ جس کے مسئلے پورے نہیں ہوئے اس کا انجام بھی کیا ہے؟ موت۔ جس کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کا انجام بھی موت۔ جس کا نارمل تھا تو وہ کون سا قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے محلے میں، یار یہ مائک کی آواز عجیب سی نہیں ہو رہی، گونج رہی ہے؟ تو ہمیں یاد ہے، گونج کے میرے ہی کانوں میں آ رہی ہے دوبارہ۔ بچپن میں ہمارے محلے میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، 55-60 سال ان کی عمر تھی، کوئی بزرگ ہونے میں بھی اختلاف تھا کہ ابھی بزرگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ جب ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے، جب ان کا انتقال ہوا نا تو جنازے میں ہم بھی گئے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ جنازے میں لوگ کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ بھائی موت تو برحق ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ لیکن میں نے اس جنازے میں ماڈرن بزرگ دیکھے، یہ پرانے زمانے کے بزرگ ہوا کرتے تھے جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، جنازے کو دیکھ کے، میت کو دیکھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے، بھائی ایک دن ہم بھی پٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، بھائی ایک دن ہمیں بھی اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے لوگ۔ اب جب ماڈرن دنیا ہے نا تو اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ ماڈرن دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کیوں مرے یہ، ان کی وجہ، ڈیتھ کی وجہ پہ غور کرو۔ تو باتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے اصل میں ڈالڈا والڈا آ گیا ہے آج کل، کوکنگ آئل صحیح نہیں ہے، غذائیں صحیح نہیں ہیں، اس لیے مرحوم جلدی چلے گئے۔ 55-60 سال میں تو نہیں جانا چاہیے تھا، تھوڑا 5-6 سال ابھی نکالنے چاہیے تھے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں بچہ تھا اس وقت، لیکن مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا۔ جیسے ایک امام صاحب نے نکاح پڑھایا، میرے پاس ان کی کمپلین آئی، نکاح پڑھاتے ہوئے وہ شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، وہ فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، طلاق دینا ہو تو شریعت کے مطابق دینا، اور 3 طلاقیں دینا حرام ہے، ناجائز ہے، تو پہلے یوں کرنا، پھر یوں کرنا، پھر ایسے کرنا، پھر اگر مجبوری ہو تو دے دینا، ورنہ نہیں دینا۔ مجھے اطلاع ملی، میں نے کہا یار مسئلہ تو ٹھیک بیان کر رہے ہیں لیکن یہ موقع نہیں ہے، نکاح کی مجلس میں طلاقوں کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا، کیا خیال ہے؟ ہر صحیح بات ہر موقع کی
نہیں ہوتی. کچھ موقع ہوتے ہیں ان پہ وہ موقع کی بات ہی اچھی لگتی ہے. خوشی کا موقع ہے, آپ طلاقوں کی باتیں کر رہے ہیں. ایک صاحب تھے, ہمارے بیانات بہت سنتے تھے. انہوں نے کہیں شادی کا پیغام بھیجا, بات طے ہو گئی تو خود ہی سے کہہ دیا کہ اگر حالات صحیح نہ ہوئے, میری بیوی سے نہ بنی تو میں دوسری بھی کر سکتا ہوں. میں دوسری بھی اگر پھڈے ہو گئے تو میں کیا کون سی پھر دوسری شادی بھی کروں گا. وہ لڑکی والوں نے رشتہ ہی توڑ دیا. مجھے آگے بتانے لگے کہ دیکھو یار, صاف گوئی کا زمانہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا تھا اگر ہمارے پھڈے ہوئے تو میں دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ صاف گوئی نہیں, صاف گوئی یہ ہوتی ہے کہ آپ بولتے کہ پھر بھی اگر مسئلہ نہ بنا تو میں منہ بھی توڑ سکتا ہوں, اور اگر پھر بھی ہماری آپس میں نہ بنی تو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں. تو پوری بات کرتے نا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے سر میں گولی بھی مار سکتا ہوں. اگر مگر لگانا شروع کر دیں تو اس کی تو میرے بھائی ایک بہت طویل فہرست ہے. تو پاگل آدمی, تیری شادی ہو رہی ہے تو خوشی منا, تو محبت کی باتیں کر کہ ماشاءاللہ میں آپ کی بچی کو اچھا رکھوں گا. کوئی پولیو کے قطرے والا واقعہ سنا آپ لوگوں نے؟ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے ہمارے پاس. میں یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جنازے پہ جو کرنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. وہ ڈالڈے اور دیسی گھی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جنازوں پہ کہ کیوں مرے یہ. او بھائی, بندہ مر گیا, تم نے بھی کل مرنا ہے, تم نے بھی کل پھٹے پہ لیٹنا ہے, آخرت کی فکر کرو. یہ ڈالڈا یہ یہاں ٹاپک نہیں ہے, یہ کلینک میں ڈاکٹروں پہ اچھا لگتا ہے یہ ٹاپک. یا کسی اور مجلس میں بیٹھ کے بات کرنا دیسی گھی کھانا چاہیے کہ ڈالڈا کھانا چاہیے. میت پہ تو آپ سوچیں کہ بیٹا تو ڈالڈا کھائے گا یا دیسی گھی کھائے گا, آنا اسی پھٹے پہ ہی ہے. تو نے بتاؤ یہاں مجھ سمیت آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پھٹے پہ نہیں لیٹے گا؟ بتاؤ نا میرے بھائی. کوئی ایک ہے جو کہے میں پھٹے پہ نہیں آنے والا؟ آج آپ ڈبل بیڈ پہ سو رہے ہو, آج آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہو, آج کبھی اے سی کا ٹیمپریچر 17 پہ لے کے آ رہے ہو, ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بڑھا کے 22 پہ لے کے جا رہے ہو, اور اٹھنا بھی نہیں پڑ رہا. اتنی سہولت والی زندگی, وہیں بیٹھے بیٹھے نا بٹن دبا کے اے سی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے. میرے بھائی ایک دن بہت جلد پھٹا بھی آنے والا ہے. مسجد میں جا کے جو پھٹے ہیں نا, ان پھٹوں کی بات کر رہا ہوں میں. جنازوں کے پھٹے یہاں بھی رکھے ہیں امام صاحب, کوئی پھٹا ہے ذرا اگلے بیان میں نا وہ پھٹا یہاں لا کے رکھے. ایک ایک بندے کو لیٹ کے اس پہ پریکٹس کرواؤں گا. لیٹ جا بھی پریکٹس کرنی چاہیے. لیٹیں, کروٹیں لیں اور بولیں آج تو میں خود ہل رہا ہوں, کل کوئی ہلائے گا تو ہلوں گا, ورنہ ہلوں گا بھی اپنی مرضی سے نہیں. چاہے دیسی گھی کھاؤ یا ڈالڈا کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ. جو دیسی گھی بنانے والی کمپنی ہے وہ خود پھٹے پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے. اس کے سارے ڈائریکٹر اور شرکا وہ بھی پھٹے پہ لیٹیں گے ایک دن آ کے. تو وہ ہمارے ایک دوست تھے, ان کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا, میں ان کی سفارشی بن کے چلا گیا. تو وہ لڑکی کے ابا بیٹھے ہوئے, میں نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں, آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بات چیت شروع ہوئی تو یہ لڑکا اب کیا کہنے لگا, کہہ رہے ہیں دیکھیں میں پولیو کے خطرے نہیں پلاؤں گا اپنی اور بچوں کو, میں پہلے سے بتا دوں یہ یہودیوں کی سازش ہے. تو میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میں تو یہ ویکسینیشن وغیرہ کا توکل, مجھے اللہ پہ بہت توکل ہے, میں یہ ویکسینیشن کا قائل نہیں. انہوں نے انکار کر دیا. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی تو کس قسم کی باتیں کر کے آیا یار؟ کہہ رہے ہیں بھائی پہلے سے کلیئر کر دینا ضروری ہے. خدا کے بندے, تیری شادی ہوگی, پھر تیرے بچے ہوں گے, اس کے بعد پولیو کا مقام بہت بعد میں جا کے آتا ہے. کس قسم کی بات, یہ موقع نہیں ہے. بات بھی غلط ہے, پولیو کو یہودیوں کی سازش نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر چیز یہودیوں کی سازش ہوتی ہے. دیکھو بار بار میں ایک بات دہراتا ہوں, بعض لوگ میری بات میں ریپیٹ کرتا ہوں بور ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ریپیٹ کرنا لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہے نا اس میں کبھی بھی ٹانگ نہ اڑاؤ. میں نے تجربوں سے یہ بات حاصل کی ہے, سمجھ رہے ہو. سب سے بڑا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے اس پہ خود رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا رپورٹیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. پولیو کا یا کورونا کی ویکسینیشن یا پولیو کے قطرے, یہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ مفتیوں کی فیلڈ یا ڈاکٹروں کی فیلڈ, علماء کی فیلڈ یا مولویوں کی فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے.
اس میں ڈاکٹر رپورٹ پیش کرے تو آپ اس کو سر ہلائیں. اگر کوئی عالم رپورٹ پیش کر رہا ہے, بے شک وہ ڈاکٹر سے سن کے ہی کر رہا ہے, اس میں غلطی کا بہت امکان ہے, کیونکہ ان رپورٹوں میں بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے اس شخص کو جو اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے. میں نے بھی پولیو کے خلاف بہت بیانات کیے ہیں, اس کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ یہودیوں کی اور فلانا, اور جب ہم نے ڈاکٹروں سے اٹھے بیٹھے ملے, انہوں نے ایک ایک اشکال کا ہمارے جواب دیا. اور بھائی کہ مفتی صاحب کوئی اور کام کرو خدا کے لیے, یہ آپ کی فیلڈ. اور ہمیں پتہ چلا ہم نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے اس میں. کورونا میں بھی آپ دیکھ لو نا, کتنا علماء کے فتوے, بعض علماء کے فتوے آ رہے ہیں یہ ہے سازش ہے. بھائی یہ ڈاکٹروں سے پوچھو یار, یہ علماء کی فیلڈ تھوڑی ہے. جب بعض علماء کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹروں سے ہی پوچھ کے بتایا ہے. بھائی آپ نے اگر ڈاکٹروں سے کوئی رپورٹ لی ہے نا, تو وہ ڈاکٹروں ہی کے سامنے پیش کرو, وہ بتائیں گے یہ رپورٹ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے. ڈاکٹر کی بات کو سمجھ سکتا ہے, عالم ڈاکٹر کی بات کو نہیں سمجھ سکتا, اس کی فیلڈ نہیں ہے. اور یہی کام علم دین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. فتویٰ انجینئر اور ڈاکٹر دے رہے ہیں بیٹھ کے, پروفیسر لوگ دے رہے ہیں. دینی تحقیقی مقالے کون پیش کر رہا ہے؟ وہ آپ ڈاکٹروں سے, انجینئروں سے, پروفیسروں سے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی زبردست ریسرچ ہے. اس ریسرچ کو سمجھنا کہ یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ اس فیلڈ کے ماہرین سمجھیں گے کہ یہ ریسرچ کے نام پہ منجن بیچا جا رہا ہے, یہ حقیقت میں یہ ریسرچ بھی ہے. تو میرے بھائی, اللہ نے ہر چیز کے ماہرین کو پیدا کیا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی جس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں ان سے اس معاملے میں رہنمائی لو. مجھ سے لوگ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, مشورہ دیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی, میں کاروبار میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز, یہ کاروبار کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا. یہ میرا ٹاپک اور میری فیلڈ نہیں ہے, اس میں مشورہ دوں گا, مروا دوں گا آپ کو میں. اگر میں اس میں ایکسپرٹ ہوتا تو میں اپنے پیسے تھوڑی تباہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا. میں نے تو ایسے تجربے ہیں ماشاءاللہ, ادھر پیسہ دیا اس نے ڈبو دیا, ادھر پیسہ دیا اس نے ڈبو دیا, پھر بھی شادیوں پہ شادیاں کرتا چلا جا رہا تھا. یہ اللہ کا فضل تھا. یہ اللہ نے میرے ساتھ اس لیے کیا کہ اگر میرا کاروبار بڑھتا نا, پھر میں شادیاں کرتا. لوگ کہتے ہیں یار پیسہ نوٹ چھاپ رہے ہیں نا اس لیے شادیاں کر رہے ہیں. تو اللہ میاں نے ایسا میرے ساتھ کام کیا کہ جدھر کاروبار میں پیسہ لگایا ڈوبا, اور شادیاں بھی اسپیڈ کے ساتھ اور بچے بھی اسپیڈ کے ساتھ. ابھی دیکھو جنازوں کی بات ہو رہی تھی, کسی کے چہرے پہ کوئی وہ نہیں آئی, اور کوئی ایک دم جیسے شادیوں کی بات آئی ایسے کھلکھلا اٹھے. تو یہ خوب سمجھ لیں, یہ بیان سے ہٹ کے بیچ میں ایک بات آ گئی کہ جو جس کی فیلڈ ہے نا اس میں اسی کی رائے کا اعتبار ہوگا. اس میں بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے علماء بیچارے نیک ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, لیکن وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ نیٹ سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں, گوگل سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر ہی کچھ 2 نمبر قسم کے الو بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. ہر فیلڈ میں 1 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی. جیسے مولویوں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, سائنسدانوں میں 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی, ڈاکٹروں میں بھی 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی. تو جب بھی یاد رکھو, جب آپ پوری قوم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں نا, تو منجن اسی وقت بکتا ہے آپ کا. جس آدمی کو جس ڈاکٹر کو مشہور ہونا ہے نا, وہ اگر وہی باتیں کرنا شروع کر دے جو سب ڈاکٹر کرتے ہیں, کیا مشہور ہو جائے گا وہ؟ بول لو کیا گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے؟ مجھے بتاؤ, ایک ڈاکٹر وہی باتیں کرے جو سب کرتے ہیں تو مشہور ہو جائے گا؟ کبھی بھی مشہور نہیں ہوگا. ایک ڈاکٹر کہتا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنی چاہیے, دوڑنا چاہیے, اس سے صحت اچھی ہوتی ہے. آپ کہو گے وہ تو ہمارے محلے میں ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. ایک ڈاکٹر کہے گا بھائی کھانا لمٹ ایک مقدار میں کھاؤ, پھوڑنا پھاڑنا مت کرو, لڈو مڈو مت کھایا کرو, میٹھا کم کرو. سارے ڈاکٹر حکیم ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ کرو وہ وغیرہ وغیرہ. وہ مشہور نہیں ہوگا. مشہور ہمیشہ وہ ڈاکٹر ہوگا جو ایسی لائے گا مارکیٹ میں, آپ کہو گے ہٹو بچوں ہو گیا یار, ڈاکٹر صاحب آئے. یہ باتیں آپ کے کام کی ہیں, ان کو آپ دین سے ہٹ کے نہ سمجھیں. بہت غلط گائیڈنس ہو جاتی ہے, لوگ پھر دین سے بدگمان ہو جائیں گے مستقبل میں جا کے. تو وہ ایک ڈاکٹر, ہم ایک کسی کنٹری میں میرا سفر تھا, تو وہاں اب میں چونکہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ میں نے یہ منجن بہت بکتے ہوئے دیکھے ہیں. پہلے ہم بھی بڑے متاثر ہوتے تھے, اب ہم نہیں متاثر ہوتے. ہم کہتے ہیں جو سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہے. یہ جو ایک نیا ہے نا مارکیٹ میں, یہ کوئی نئی فلم آئی ہے, یہ منجن بیچ رہا ہے. وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ ملے مجھے, کسی مولانا نے ان کا تعارف کروایا کہ ایسا ڈاکٹر اس پوری کائنات میں نہیں ہے. بس میں سمجھ گیا کہ اس سے بڑا بے وقوف ڈاکٹر دنیا میں یا تو فراڈی ہے یا بے وقوف ہے, کیونکہ پوری کائنات میں کیا تو ہی بنا ہے کیا بھائی, باقی MBBS نہیں کرتے.
باقی کیا وہ کیا کر کے آتے ہیں وہ. تو جناب وہ بہت ہی عظیم ڈاکٹر, پھر وہ جو اس نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے, جو لمبی لمبی پھینکی ہے اس نے, میں کسی میڈیسن کو نہیں مانتا, میں یہ نہیں ہوں, میں پیناڈول کے سائڈ افیکٹ 5 سال تک رہتے ہیں. پیناڈول ٹھیک ہے, دوائیں نہیں کھانی چاہیے, لیکن یار 5 سال تھوڑا کم کر لیتا میرے بھائی, تھوڑا سا کم کر لو. وہ ایک ہے نا, مجھے واقعات پہ واقعات اتنے یاد آتے ہیں, بیان نہ رہ جائے کہیں. وہ پاکستانی, امریکی اور رشین, یہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, تینوں لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے, اپنے ملکوں کی تعریف کر رہے تھے. تو ایک امریکن نے کہا ہمارے جو فضائیہ نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے جہاز آسمان کی چھت سے لگ کے چلتے ہیں. بالکل سب حیران ہوئے, بالکل چھت سے, انہوں نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. رشین نے کہا ہم نے سمرین کی فیلڈ میں اتنی ترقی کی ہے, ہماری آبدوزیں سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. دونوں نے کہا بالکل چپک کے, انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار کیا لے کر آؤں. پاکستانی نے کہا کہ ہمارے یہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. میں نے بالکل ناک سے کہا تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے. تو وہ جب انہوں نے کہا نا کہ اتنے سال تک سائڈ افیکٹ ہے, میں نے کہا تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, 5 سال سے 4.5 کر لو, 4.25 کر لو. جب تک مبالغہ آرائی نہ ہو آپ کا منجن ہی نہیں بکتا, اتنا زیادہ غلو ہر چیز میں. تو خیر وہ 1 گھنٹہ انہوں نے بہت لمبی لمبی پھینکی اور لوگ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے تھے, یار کیسا ڈاکٹر آیا. پھر پتا چلا اس ڈاکٹر کو فلاں ملک میں بھی بین کیا, فلاں ملک میں بھی بین کیا. تو وہ اس کو بھی تعریف میں کہہ رہے تھے کہ چونکہ میری وجہ سے سارے ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو رہی تھی, لہذا مجھے ملکوں نے بین کر دیا. ابے تجھے ملکوں نے بین کر دیا یہ تیری خوبی نہیں ہے, یہ تیری برائی ہے. لیکن ہماری قوم کی کھوپڑی دیکھو یار, جس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اس پابندی کو کمال سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس کی وجہ سے سارے ڈاکٹروں کی کلینک بند ہو رہی تھی تو اس لیے اس کو بین کر دیا, اور کیونکہ ڈاکٹروں کا منجن بکنا بند ہو رہا تھا. تو یہ اس کے فیور میں نہیں جا رہی, یہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے چیز. لیکن جو چیز اگینسٹ میں ہوتی ہے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یار بیچتے ہیں. یوٹیوب پہ دیکھ لو آپ, ویسے کلینک میں کورونا کے دنوں میں تو ایسا منجن بکا ہے نا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو میں نے کہا یہ کووڈ میں احتیاط کر لو, سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں احتیاط کرو. انہوں نے کہا نہیں, وہ ایک حکیم صاحب نے کہا میں ایسا قہوہ بنا کے دوں گا کورونا قریب بھی نہیں آئے گا. میں نے کہا یار یہ WHO کے اتنے ہائی لیول کے ڈاکٹر پروف, اگر یہ ادرک سے علاج ہو جاتا نا, اجوائن ادرک سے یا سنا مکی وغیرہ, تو یہ اتنی بڑے پیمانے پر. انہوں نے کہا نہیں تو سارے یہودی ایجنٹ ہیں. میں نے کہا بھائی چائنا کے ڈاکٹر بھی ہیں اس میں, رشیا کے ڈاکٹر بھی ہیں, پاکستان کے ڈاکٹر بھی ہیں, سارے یہودی. تو وہ ایک اکیلا پیدا ہوا ہے یار جو امام مہدی کے لشکر کا ہے, یا یہ ایک اکیلا پیدا ہوا. تو ٹھیک, میں نہیں کہہ رہا یہودی سازش نہیں کرتے دنیا میں, لیکن ایک حد, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو یہ ادرک پلائے گا تجھے. بالآخر انہوں نے ادرک کے قہوے پیے اور پتہ نہیں کیا کیا, اس کے بعد ان کو ہو گیا کورونا, اور موت کے منہ سے وہ بندہ نکلا ہے. آخر وقت تک ہسپتال نہیں جا رہا تھا, زبردستی لے کر گئے. اس کے بعد ہماری ملاقات ہوئی, ہم نے کہا وہ, اس نے پھر ایک ایسی گالی نکالی جو مسجد کے ممبر پہ بالکل بھی مناسب نہیں, خطرناک قسم کی گالی اس نے نکالی, اور کہا کہ اس حکیم کو نکالی اس نے, کہہ رہا اس نے تو مجھے کہوے پلا پلا کے مار دیا تھا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ حکیموں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتا ہے. تو جو حکیم یہ کہے کہ میں ہی ہوں باقی سارے غلط, تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے, غلط. جو ڈاکٹر یہ کہے میں ہی ہوں باقی سارے غلط, تو سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ منجن بیچ. جو اسکالر یہ کہے کہ میں ہی ہوں باقی سارے غلط, سمجھ لو یہ غلط ہے بھائی. مذہب اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. سواد اعظم بہت بڑی امت فالو کرے گی, حق پر قائم رہے گی. لا يزال طائفة من امتی, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو حق پر غالب رہے گی, ہمیشہ حق کو فالو کرتی رہے گی. کیونکہ نبی آخری نبی ہیں, تو یہ امت بھی کیا ہے, آخری امت ہے. اب ایسے نہیں ہو سکتی کہ ساری خراب ہو جائیں اس امت میں. بہت بڑی امت حق پر قائم رہے گی, جیسے کہ اب بھی ہے الحمدللہ. اسلام زندہ ہے, زندہ رہے گا. ہاں جب اسلام ختم ہوگا تو اللہ اس کائنات ہی کو ختم کر دیں گے, قیامت آ جائے گی. پھر
تو میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ وہ جنازہ بیان کر رہا تھا کہ اس جنازے میں جب ہم گئے تو باتیں کیا ہو رہی ہیں جی, ڈالڈا اور ایکچولی آج کل کی خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا یار ان کو کیا ہو گیا, باتیں ابھی کرو کہ ہم نے بھی پھٹے پہ لیٹنا ہے. اور اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے, ان میں سے کوئی بھی جو بھی وہ اس قسم کی بحث کر رہے تھے, مجھے یقین ہے کہ اب تک کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں ہو. سارے دیسی گھی کھائی ہو یا کیا کھایا ہو, بالآخر وہ وایا پھٹا قبر تک پہنچ چکے ہوں. پھٹے کے ذریعے جاتے ہیں نا, پہلے پھٹا آتا ہے پھر اس کے بعد. تو میں آپ سے جو اصل بات لے کے چلا تھا کہ یہ بھی مسائل سمجھے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا, وہ مسئلہ ہے نہیں. اگر آپ نے جو حقیقی مسئلہ ہے نا اس کو مسئلہ بنا لیا تو مسئلہ حل ہو گیا. تھوڑی سی گہری بات ہے, جو تشریح تو نہیں کرنی پڑے گی اس کی. ارے مجھے ایک بات بتاؤ یار, ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کا, اس کو کورٹ نے موقع دیا اپنی صفائی بیان کرنے کا کہ آپ اس تاریخ پہ حاضر ہو جائیں تو پھانسی آپ سے ٹل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھانسی آپ سے ٹل سکتی ہے. اب اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس کو چاہیے کورٹ میں حاضری دے, بیان دے تاکہ کورٹ اس کو بری کر دے. کورٹ نے دھمکی دی, آخری نوٹس بھیجا کہ اگر آپ بھی آپ عدالت میں نہیں آئے تو آپ کے خلاف جو الزامات لگے ہم ان کو صحیح مان کے آپ کو لٹکا دیں. یہ کن مسائل میں لگا ہوا ہے, یہ کہہ رہا ہے یار ایکچولی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی, ایکچولی مفتی صاحب کے میں نے 4 شادیوں کے بیان سن لیے, لوگوں کی 4 ہو رہی ہے, میری 1 بھی نہیں ہو رہی, ایکچولی میرے سر پہ بال کیوں نہیں اگ رہے. یار یہ روزانہ جب میں اٹھتا ہوں تو تکیے پہ اتنے بال پڑے ہوئے ہوتے ہیں میرے, اگر اتنے اسپیڈ سے میرے روزانہ بال گرے میں تو بھائی گنجا ہو جاؤں گا. تو میرا اصل مسئلہ یہ کہ میرے سر پہ بال اگنے چاہیے. یار میں بے روزگار کیوں, یار میں کیا مسئلہ, لوگ 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں اور میری آمدنی نہیں ہے. یار آج ناشتے میں مجھے جو نا وہ پراٹھے میں مزہ نہیں آیا یار, یہ آج اس ہوٹل سے کل سے پراٹھا نہیں لے کر آنا, یہ بڑا مسئلہ, اس کو حل کرنا ہے. لوگ کیا کہیں, بے وقوف آدمی, ابھی تیرا یہ مسئلہ نہیں ہے, کم بخت تجھے یہی نہیں پتا تیرا اصل مسئلہ ہے کیا. تیرا مسئلہ ہے جہاں کورٹ میں پیشی دے تو لٹکنے والا ہے, اگر نہیں کیا نا تو پراٹھے کھا کے بھی لٹکے گا تو, 4 شادیاں کر کے بھی لٹکے گا تو. تو بالکل یہی حالت کس کی ہے, ہماری ہے. دیکھو ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. جو بھیجا گیا ہوتا ہے تو بھیجنے والا بتاتا ہے نا کیوں بھیجا ہے میں نے. دیکھو آپ یہاں سارے بیٹھے ہو, کوئی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے, کمپنی نے کیا کیا, آپ کو بائی ایئر ٹکٹ دے کے بھیج دیا امریکہ, نیو یارک بھیج دیا آپ کو. نہ ٹکٹ آپ کا, نہ راستے کا خرچہ آپ کا, وہاں ہوٹل میں آپ کا اسٹے, بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا, وہاں سے بندہ آپ کو ریسیو کر رہا ہے. آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے نیو یارک میں, ہوٹل میں اسٹے کیا آپ نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہاں جا کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں یا آپ کو کسی نے بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو پتہ بھی نہیں, مجھے تو کمپنی نے بزنس کلاس کا ٹکٹ کروایا تھا اور یہاں ہوٹل میں میرا اسٹے ہے, تو میں آیا نہیں ہوں, مجھے بولو بھیجا ہے. اب اگلا پوچھ رہے کہ آپ کو کیوں بھیجا ہے, آپ کہیں ویسے ہی بھیجا, ویسے. پھر اگلا کہہ رہا ہے بھائی تو کچھ پیپر رکھا ہوگا تیری جیب میں, یا کمپنی کو فون کر کے پوچھ کے آپ لوگوں نے مجھے یہ کیوں بھیجا ہے یہاں پہ. آپ کہیں یار یہ میرا مسئلہ, بولو نہیں, میرا مسئلہ یہ کہ ہوٹل بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو کھڑکی ہے نا, یہ یہاں سے جو دھوپ زیادہ آ رہی ہے تو اس کو فون کرو یار, اس کو پردہ تھوڑا سا گہرے کلر کا لگائے تاکہ سن لائٹ نہ آئے اندر سے. دوسرا یہ کہ میرا مسئلہ یہ کہ یہاں لنچ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا, میں یہ لنچ کھانے کا عادی, بولو نہیں. اور یہ کہ ہوٹل بہت اچھا ہے, اسٹے اس میں میرا بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ میں میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے یار, یہاں امریکہ میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر زیادہ اچھے ہیں, یہاں کوئی تیل ویل میرے سر میں یا کوئی شیمپو ویمپو ایسا بتائیں کہ میرے سر پہ کیا نکل آئے, بال. دوسرا یہ کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. مہنگائی کے خلاف کیا ہونا چاہیے, پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا, ابھی تو ہوا تھا چند دن پہلے مہنگا, دوبارہ مہنگا ہو گیا. یار یہ کون سی انسانیت ہے یار. چلو گورنمنٹ کے خلاف
फेस बुक पे एक मुहिम चलाओ, अगला बोलेगा कमबख्त जब तू नहीं आया है, तुझे किसी ने भेजा है तो कंपनी से पहले तू ये पूछ के भेजा क्यों है, ताकि उस काम को तो फोकस करें, बाद में ये सब अंडे पराठे और ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तेरे सर पे बाल भी हम उगवा देंगे, यहां शैम्पू मिलते हैं, अमेरिका ही है, यहां तेल भी है और यहां बहुत कुछ है, लेकिन तू कमबख्त पहले पूछ तो सही, क्योंकि जिस कंपनी ने तुझे भेजा है अगर तू वो काम नहीं निपटाएगा वो तुझे निकाल देंगे जॉब से, और यहां तू गैर कानूनी हो जाएगा, ये पकड़ के तुझे जेल में डाल देंगे। आप कह रहे हो यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये इन्हीं मौलवियों की इन्हीं बातों की वजह से ना ये हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। साइंसी तरक्की इसी वजह से नहीं हो रही है कि मौलवी ये बातें करते हैं कि हमें भेजा गया है तो भेजने वाले से पूछो हमें क्यों भेजा है। यार आदमी लाइफ को एंजॉय करे, ये क्या मैं तहकीक क्यों करूं? अगर मैंने तहकीक की पता चला इस काम के लिए भेजा है तो मुझे तो उस काम में फिर टाइम लगाना पड़ेगा। तो बताओ ये अहमकाना बातें होंगी कि नहीं होंगी? अकलमंद कहेगा भाई साहब तू अपने खर्चे पे आया होता ना और यहां सारा अपना खर्चा कर रहा होता, फिर तू लाइफ को एंजॉय करता। कमबख्त तुझे भेजा है और तेरी जेब में पैसे भी उन्होंने रखे हैं कंपनी ने, यहां तुझे जो अंडे पराठे का इंतजाम हो रहा है और तुझे गाड़ियों में घुमाए जा रहे, सारा कंपनी खर्चा उठा रही है। तो तुझे कंपनी से पूछना पड़ेगा, अगर कंपनी कहती है मैंने तुझे वैसे ही भेज दिया एंजॉय करने के लिए तो कर लेना एंजॉय यार। तू बाज़ दफा कंपनियां अपने मुलाजिमीन से खुश होके वैसे ही भेज देती है ना कि यार चलो तुम थक गए हो एंजॉय करो, जाके करते रहना। और अगर किसी काम से भेजा तो पूछ तो सही। आप क्या पूछने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो बताओ आपसे बड़ा बेवकूफ कोई दुनिया में होगा? लेकिन हम सब यही बहुत बड़े बेवकूफ हैं। हमें भेजा गया है मेरे भाई, हम खुद बखुद नहीं आए हैं, भेजा गया है हमें। हम जब दुनिया में आए तो मां की छातियों में दूध पैदा किया गया है, खुद बखुद पैदा नहीं हुआ। ये डार्विन तो बकवास करके गया, झूठ बोल के गया। ये वो जो कहता ना ये कायनात खुद बखुद चल रही, नामुमकिन है। ऐसा ऑटोमेटिकली ऐसा खूबसूरत निजाम के बच्चा पैदा होते ही मां की छातियों में दूध आए। नेचर खुद इतनी जहीन नहीं है कि अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से मैनेज कर ले कि आंख जो बन रही है वो खोपड़ी में जाके फिट हो रही है, नाक इधर फिट हो रही है, कान इधर फिट हो रहे हैं, जबान इधर फिट हो रही है। और भाई नेचर इर्तिका और एवोल्यूशन के नतीजे में इतना जबरदस्त अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती। फिर मर्द पैदा हो रहे हैं, औरत पैदा हो रही है, दो अलग अलग जिन्स पैदा हो रही हैं, दोनों के मिलाप से नस्ल चल रही है। ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। मैं एक जल्दी से मिसाल देता हूं, बहुत दफा ये मिसाल दे चुका हूं लेकिन ये इस बयान के लिए जरूरी है। नए नए लोग बैठे हैं ना, देखो यहां एक गिलास रखा हुआ है, मेरा हाथ लगा, गिलास टूट गया। आपने कहा कि मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों तोड़ा? मैं जवाब में कहूंगा मैंने तोड़ा नहीं है, गलती से बोलो ना, टूट गया। भाई मेरा हाथ लगा था, मैं बयान कर रहा था, वो इत्तेफाक से टूट गया। बात बिल्कुल सही है यार, तोड़ा थोड़ी है। जब टूट गया है तो रीजन बयान करने की जरूरत नहीं है कि क्यों तोड़ा, टूट गया यार। एक गिलास टूटा हुआ पड़ा था, मैं आया और यूं करके रखा, मैंने समत बॉन्ड से जोड़ के लगा दिया। आपका मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों जोड़ा? आपको बयान के लिए बुलाया था यहाँ पे हमने, आप इतना टाइम लगा दिया यूं उठा के इसको समत बॉन्ड लगा के आप जोड़ रहे हो क्या यार? ये तो किसी के भी जिम्मे लगा देते। अब मैं कहूं यार जोड़ा नहीं है, खुद ब खुद जुड़ गया है, मान लोगे? टूटने में तो मान रहे थे, खुद ब खुद टूट गया है, जुड़ने में क्यों नहीं मान रहे? भाई इसलिए नहीं मान रहे कि चीजें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद टूटती हैं, ऑटोमेटिकली जुड़ती कि खुद ब खुद जुड़ जाएं, ये नहीं। बताओ गिलास का जुड़ना ज्यादा मुश्किल है या इंसान का जुड़ना? गिलास तो सिंपल एक शीशे का गिलास है, उसमें ना आंखें हैं, ना कान है, ना धड़कने वाला दिल है, ना सोचने वाला दिमाग है, ना पलकें हैं, ना भवें हैं, ना दांत हैं, ना आंतें हैं, सारा सेटअप। फिर ना मर्द है ना औरत है, और फिर पैदाइश के होते ही माँ की छातियों में दूध आना, और वो दूध भी ऐसा खानदानी कि आज तक कोई साइंसदान उसका ऑल्टरनेट पैदा नहीं कर सके। और फिर बच्चे को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ ये पता होता है कि दूध कहां से मिलेगा और मेरे हलक में कहां से उतरेगा। ये सारा प्रोसेस उसके दिमाग में, ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल खुद ब खुद हो गए। तो मेरे भाई एक गिलास नहीं जुड़ सकता। करोड़ों खरबों साल में भी मैं और आप ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आ सकते। हम आए नहीं, हमें बनाया गया है। जब बनाया जाता है तो मैंने अगर गिलास को जोड़ा है तो आप पूछेंगे क्यों जोड़ा, तो मेरे जिम्मे है बताना कि मैंने क्यों जोड़ा। अगर मैं नहीं बताता आप मुझे बयान से निकाल दोगे, यार आप कभी ये जोड़ रहे हो, कभी वो जोड़ रहे हो, कभी लाके पंखा ठीक कर रहे हो। मान लो आप बयान के लिए आए हो, आप पंखे ठीक करने के लिए थोड़ी आए हो यहां पे। अबे भाई नहीं समझ में आ रही तो बता दो, मैं चला जाता हूं यार। ये डार्विन जो है ना बहुत बड़ा झूठ बोल के गया है, फजूल बातें करके गया है। खुदा की बगावत यार एक हद तक करो ना, एक हद तक करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कायनात कैसे बनी तो कुछ भी बोल दोगे।
بھائی عدالت میں کیس چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو جج صاحب میرے پیسے چوری ہوئے ہیں, کسی نے چوری کی ہیں. جج کہتا ہے کس پہ شک ہے تمہیں؟ آپ کہ پتہ ہی نہیں, لیکن کسی نے چوری کی ہیں. تو جج کہے تو منہ سے پھوٹ نہ کس پہ چوری کی ہیں, تو ہم بندہ لے کر آئیں گے نا. اب آپ کو کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو آپ نے کہا وسیم نے چوری کی ہیں, اور آپ نے قلابے ملائے کہ او وسیم نے اس لیے چوری کی ہیں کہ وہ اتنی دور دراز کی لاجکیں نکال کے لے کر آئے کہ کیونکہ وسیم بے روزگار ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وسیم نے. تو جج کہے گا یہ بظاہر سے نہیں چلتا میرے بھائی, 2 گواہ لے کر آ یا ویڈیو ریکارڈنگ دکھا جس نے وسیم نے تالا توڑا ہو اور پیسے لے کے گیا ہو. آپ کہیں نہ میرے پاس گواہ ہیں, نہ میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی مضبوط قرائن ہے. شک اس لیے جا رہا ہے وسیم پر کیونکہ وہ بے روزگار ہے. تو جج کیس سنے گا, وسیم کو پکڑ کے اندر کرے گا؟ ایسا تو کوئی بھی بے روزگار ہو. ڈاروین نے یہی کام کیا ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا کہ بھائی یہ خدا کیسے کن فیکن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے. اب اس نے کہا کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرو نا, کوئی نہ کوئی لاجک نکالو, کوئی سائنسی لاجک. تو کوئی کھوپڑی میں آ نہیں رہا تھا, اس کو لگا بندر انسان جیسا ہے. بندر کس جیسا لگ رہا تھا؟ اس نے کہا بہت ساری چیزوں میں ہمیں سملیرٹی نظر آتی ہے, ایک جیسے نظر آتے ہیں. اس نے کہا اصل میں لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کی, ان سب کی اصل ایک ہے. وہ ایک چیز تھی جس سے یہ اتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے. وہ بھائی اتنا بڑا سوال ہے کہ وہ ڈیوائڈ کا عمل ایسا خاندانی کہ اس سے گلاب کے پھول بن رہے ہیں, ان میں خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے تربوز پیدا ہو رہا ہے, اس سے آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو رہے ہیں کہ ایک گٹلی ڈالتے ہیں اس سے درخت نکلتا ہے, اس سے پودا نکلتا ہے, اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں, پھول تتلیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے ہزاروں آم دوبارہ پیدا ہو, پھر ہزاروں آم میں وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. تو ڈاروین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے, تو اس نے ایک تھیوری پیش کر دی کہ ایسے ہوا ہوگا. ہمارے لوگوں نے اس تھیوری کو اپنا خدا اور اپنا باپ بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. تو انسان خدا کی قسم نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا, ہو نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ اتنی ایسی زبردست قسم کی ایک مخلوق پیدا ہو جائے اور وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. نیچر اتنی خوبصورت نہیں ہے, نیچر کا کوئی دماغ تھوڑی ہے جو اپنے آپ کو ایسے منظم کر رہی ہے. وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.